اچھا، آیت کی تفسیر میں جیسے آپ نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اجمی جب بھی تفسیر کرتے ہیں تو وہ عربی لغت کا اتنا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں جس طریقے سے رکھنا چاہیے، جس کی وجہ سے کبھی تفسیر بھی خراب ہو جاتی ہے، قرآن کی تحریف بھی ہو رہی ہوتی ہے، مختلف اس کے اندر برائیاں لازم آ رہی ہوتی ہیں۔ اب بہت ساری ہم لوگ آیتوں میں جب ہم کلام کر رہے تھے تو اس وقت ایک آیت یہ ذہن میں آئی تھی جو سورہ قلم میں ہے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ سرداران کچھ قریش تھے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی کچھ صفات گنوائیں اور صفات گنوانے کے بعد پھر فرمایا کہ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ اس کی اصل میں خرابی ہے، یعنی وہ حلال کی پیداوار نہیں ہے، حلال کا نطفہ نہیں ہے۔ اکثر مفسرین کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرف چلے گئے، آج کے اردو جو مفسرین ہیں، صراط الجنان بھی ہے، دیگر مفسرین ہیں، تو وہ اسی طرف چلے گئے ہیں کہ جناب یہاں پر مراد وہی حرامی شخص ہے جو حلال سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا قرآن پاک اس طریقے سے کلام کرتا ہے، یا اس کا ایک یہ معنی مراد لینا کہ وہ حرامی ہے، حلال کی پیداوار نہیں ہے؟ اور اس سے پھر آگے بھی میں ایک سوال کروں گا استدلال کا، اس کا بھی جواب دیجیے گا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ تفسیر کرنا درست ہے اس آیت پاک کی؟ لیکن سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا، زنیم جو لفظ اللہ نے استعمال کی، اس کا مطلب ولد الزنا ہونا نہیں ہے۔ اچھا، کہ کوئی زنا کی پیداوار ہو اس کو عربی میں زنیم بولا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ عربی کو چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اس لیے عربی میں اچھی طرح آپ اس میں غور و فکر کر لیں کہ یہ لفظ کہاں مستعمل ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ زنیم یاد رکھیے گا عربی میں، چاہے آپ ابن عاشور موقع کو پڑھ لیں، چاہے محمد بن صالح عثیمین صاحب کو پڑھ لیں، یا ہر اس موقع کو جو عربی لغت کے ماہر گزرے ہیں، سب نے بالاتفاق طور پر ذکر کیا ہے کہ زنیم کہا جاتا ہے ہر وہ شخص جو کسی ٹائٹل کا اہل نہ ہو، لیکن اپنے ساتھ اس ٹائٹل کو یوز کرے، استعمال کرے، اور اس استعمال کرنے کے بعد وہ لوگوں کو گمراہ بھی کرے، یعنی مس لیڈ کریں۔ اس کی مثال یہ دیکھیں، جیسے محمد بن صالح عثیمین صاحب بھی ذکر کرتے ہیں، ایک شخص عالم نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ بڑا بڑا علامہ لکھا ہوا ہے، مفتی لکھا ہوا ہے، فضیلت الشیخ لکھا ہوا ہے، وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری اہلیت ہے ہی نہیں۔ ایک غلط ٹائٹل یوز کر کے وہ لوگوں کو پھر مس لیڈ بھی کرنا شروع ہو جائے، اس ایسے شخص کو زنیم کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال اس کی یہ لے لیں کہ آج کے دور میں ایک بندہ ہے وہ سید نہیں ہے، اور اپنے ساتھ اس نے سید کا ٹائٹل بھی لگایا، اور وہ پیر بن کے بیٹھ گیا، لوگوں کو تعویذات دینا شروع ہو گیا، اچھی طرح جانتا ہے میں نہ تو میں سید ہوں، میں نے جھوٹ استعمال کیا، اور سید اپنے ساتھ لگا کر لوگوں کو گمراہ بھی کرنا شروع ہو گیا، اسے زنیم کہا جاتا ہے۔ تو کچھ قریش کے جو سردار تھے وہ کرشی تھے ہی نہیں، یعنی نسب ان کا یہ تھا ہی نہیں، وہ نسب ان کا کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ اس نسب کو استعمال کیا اور لوگوں کے اندر ایک جاہ بنائی، اپنی عزت بنائی، اور لوگوں کو مسلیڈ کرنا شروع ہو گئے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، کہ وہ زنیم بھی ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، نام غلط استعمال کر کے، نسب غلط استعمال کر کے، منصب غلط استعمال کر کے۔ یہ ہے لفظ کی حقیقت۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے عربی کے اندر، آپ غور کریں کہ ایک شخص جو ولد الزنا ہے، اس کا نسب تو کسی سے ہے ہی نہیں، بھائی باپ تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ولد الزنا نے کیا کیا، بڑے ہو کر کے اپنے ساتھ کسی ولدیت کو لگا دیا اور مشہور کر دیا میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس کو بھی زنیم بولا جائے گا، لیکن اس کو زنیم اس لیے نہیں بولا جاتا کہ یہ ولد الزنا ہے، زنیم اس لیے بولا جاتا ہے چونکہ اس کی ولدیت تھی نہیں، اس نے جھوٹ بول دیا۔ تو ولد الزنا کے لیے زنیم کا لفظ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ زنیم کا مطلب ہے ایک بندہ جس ٹائٹل کا اہل نہیں تھا، وہ ٹائٹل اپنے ساتھ لگائے، وہ نسب اپنے ساتھ لگائے، وہ القابات اپنے ساتھ لگائے، پھر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے۔ تو یہ یہاں مترجمین ہو یا ہماری تفسیر کرنے والے نہایت درجے کی غلطی کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ کر لیں گے کہ زنیم جیسے وہ ولد الزنا تھا، پھر اس سے مزید نتائج بھی غلط نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سرداران قریش نے یہ چینج کیوں کیا تھا، کیا وجہ بنی تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیز ایک بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، لوگ اپنی ولدیت بدل لیا کرتے تھے، نسب بدل لیا کرتے تھے مقاصد کے حصول کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ اپنے حقیقی والدین کے ساتھ، جو حقیقی انہی کے ساتھ منسوب کر کے پکارا جائے۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کے ساتھ حرام فرما دیا کہ کوئی شخص اپنا نسب بدل کے جھوٹا نسب لگائے گا اپنے ساتھ، اس کے لیے وعیدات ارشاد فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ چیز ایک عام تھی کہ اس میں ہوتا یہ تھا، چونکہ تعصب بھی بہت تھا، ایک لسان پرستی، قومیت پرستی، یہ سب چیزیں تھیں۔
اب ایک شخص جو ہے وہ ذات پات کا ذرا بڑا سمجھا جاتا ہے، اس کی بات کی ویلیو بھی چلتی ہے، چھوٹی نسلیں چھوٹی ذات پات والے اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں تھے، لہذا جس کا داؤ لگتا تھا، جس کو موقع لگتا تھا، بہانہ بنا کر کے اپنے نسب میں تبدیلی کر دی اور بتا دیا نہیں جی میرا تو فلاں قبیلے سے تعلق ہے، اور عزت بھی حاصل کرنا شروع کر دی. تو یہ چیزیں چلتی تھی، اور اس وجہ سے ہی ہمارے دین نے، یاد رکھیے گا، سب سے پہلے یہ ذات پات کے تصور کو ختم کر دیا. یہ بڑا نسب ہے، یہ چھوٹا نسب ہے، ختم کر دیا. یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، سب ختم کر دیا. اور اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں افضلیت ہوتی ہے. نمبر 2، پھر یہ جو رسم تھی زمانہ جاہلیت کی کہ اپنے ساتھ غلط ٹائٹل یوز کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا، سختی کے ساتھ قرآن پاک نے بھی منع کر دیا. اپنے حقیقی والد کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا اس دنیا میں نسب کے حساب سے نہیں. اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی پیمانہ ہے، ایمان کا اور عمل صالح کا. ایک بندہ سید ہو لیکن ایمان اور عمل صالح سے خالی ہو، اور ایک بندہ چاہے کسی دنیاوی حساب سے ہم بولے کسی چھوٹی نسل کا ہو لیکن ایمان اور عمل صالح اس کے پاس ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں مکرم یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا. تو یہ وجوہات تھی جس بنیاد پر اس وقت ایسا کیا جاتا ہے. اچھا، یہ 2 بات کلیئر ہو گئی. اب جیسے اسی آیت کو لے کر کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کلمات استعمال فرمائے ہیں، بالفرض میں اس کو کہہ دوں حرامی، یعنی حرام کی پیداوار. ایک استدلال تو یہاں سے یہ کرتے ہیں کہ جناب اللہ نے بھی قرآن میں گالی کا ذکر کیا ہے گستاخ رسول کو، لہٰذا اگر ہم بھی گستاخ رسول کو گالی دیتے ہیں تو یہ تو اللہ کی سنت ہے، یعنی سنت تک کے لفظ میں نے سنے. وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اس لفظ کو ٹھیک طریقے سے سمجھا ہی نہیں، اس کے معنی کو سمجھا ہی نہیں، ترجمہ غلط کر دیا، تفسیر غلط کر دی، تو نتیجے تو نکلیں گے. یعنی جب میں ترجمہ زنیم کا یہ کر رہا ہوں کہ ایک بندہ زنا کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، تو نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ وہ سردار قریش کے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حرام کی اولاد قرار دیا. تو نتیجہ یہ نکالے گا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بنے گا، ہم بھی اس کو حرامی یا ولد الزنا کہہ سکتے ہیں. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اصل کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ آپ نے جو متمسک ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ نتیجے تو سارے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو زنیم کا یہ معنی ہے ہی نہیں. ہاں، زنیم کا جو معنی ہے ہمیں اس چیز میں خیال کرنا چاہیے کہ ہم بھی آج کے دور میں سیاست کے اندر آپ دیکھ لیں ہم نسب بدلتے ہیں، ہم اپنے ساتھ وہ ٹائٹل یوز کریں گے جو فیمس ہوتے ہیں ٹائٹلز، تاکہ لوگوں کے اندر ہماری ایک عزت بن جائے، ایک وقار پیدا ہو جائے، پھر میں لوگوں کو جو ہے مس لیڈ کروں یا لیڈ کروں. اسی طریقے سیاست سے ہٹ کر بھی آپ مذہبی حوالے سے آپ آ جائیں. ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ٹائٹل یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے وہ اہل نہیں ہوتے، خود بھی جانتے ہیں. مثال کے طور پر میں ہوں، اپنے ساتھ میرے استاذ العلماء، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم فلانا، حالانکہ ٹکے کا مجھے علم نہیں ہوتا ہے، میں خود بھی جانتا ہوں کہ میرے پاس انف نالج نہیں ہے، لیکن لمبے لمبے القابات اپنے ساتھ جب لگ رہے ہوتے ہیں، یہ چیز زنیم والے معنی کے اندر ہم علت کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا عربی کے اندر پہلی مثال ہی یہ دی جاتی ہے کہ ایک شخص عالم نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو عالم کہہ کے لوگوں میں گھس جائے اور مس لیڈ کرنا شروع کر دے، بڑے بڑے ٹائٹلز لگا کے. زنیم کی مثال میں پہلی بات ہی یہ کی جاتی ہے. اسی کو محمد بن صالح عثیمین صاحب نے بھی پہلی چیز یہ ذکر کی کہ یہ سب چیزیں جو دھوکے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، چاہے وہ نسب ہو، چاہے القابات ہوں، چاہے ٹائٹلز ہوں، کچھ بھی ہو، ہمیں اس کی درست معنی جب سمجھ میں آئے گا پھر ہمیں پتہ چلے گا ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جو زنیم کے معنی میں ہم لوگ معنوی لحاظ سے اس حکم میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے وضاحت کر دی. اس پر ایک اور سوال ہے کہ بالفرض اگر ان کا یہ معنی لے بھی لیتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ حرامی ہے، حلالی نہیں ہے، لہذا جو بھی گستاخ رسول ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا. اب آج بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے، کیونکہ جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا. تو اب اس کے بارے میں بتائیے کہ آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھو، اول تو یہ معنی ہے ہی نہیں، یہ ہم فرضی طور پر کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اس کا یہ معنی ہوتا پھر بھی ہم آج کسی کو قیاس کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ کون اپنی اصل کے اندر ولد و زنا ہے، کون نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے لیے اپنی علوم کے لحاظ سے جتنے مشاہدات ہیں ایک پردے کا معاملہ ہے. تو ہم کیسے ایک غیبی طور پر کسی کی طرف نسبت کر دیں بھائی میں کنفرم ہوں کہ یہ ولد الزنا ہے یا حرام کی اولاد ہے، بلکہ یہ وہ بالکل اصول نہیں، نہ ہی دلالت النص بنتا ہے اور نہ یہ لفظ کا ایک معنی ہے کہ ہم بولیں کہ قیاس ٹھیک ہے. یعنی یہ اصول بالکل درست نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آج کوئی گستاخی رسول کرتا ہے معاذ اللہ تو اس کے اوپر یہ بتا دینا کہ جناب یہ بھی اس آیت میں داخل ہے اور یہ بھی حرامی ہوگا. بالکل کوئی اصول نہیں، بالکل کوئی اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے سر.
اچھا، اردو کی تفاسیر پڑھتے ہیں تو تقریباً ہر تفسیر کے اندر پرابلمز ہی نظر آ رہی ہیں. مطلب آج جیسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں معاملات کے، ہر تفسیر میں کوئی نہ کوئی آیت کی ایسی تفسیر آ رہی ہے، یا تو تحریف قرآن بن رہی ہے، معنوی تحریف بن رہی ہے، دیگت بن رہی ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایسی صورتحال میں کون سی تفسیر آپ تجویز کرتے ہیں، یا کس طریقے سے تفسیروں کا مطالعہ کیا جائے کہ ہم ان تحریفات سے بچ سکیں اور اصل تفسیر تک پہنچ سکیں؟ دیکھیں، دنیا میں لکھی گئی کوئی بھی ایک تفسیر ایسی نہیں ہے جسے ہم شروع سے لے کے اینڈ تک بولیں کہ بالکل پرفیکٹ ہے اور اللہ کی مراد 100% طور پر اس بندے نے ٹھیک کر کے لکھ دی ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان اللہ کے کلام کی مراد کو سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے جتنا اس کے پاس علم ہے وہ اسی علم کے احاطے کے اندر سوچ رہا ہو، اس سے باہر نہیں سوچ رہا ہو. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم سے بڑھ کر علم والا ہے، ہر علیم سے بڑا علیم ہے، اور یہ کڑی اللہ تک چلی جاتی ہے. تو ایک بندے کے پاس اتنا نالج ہے، اس نے اسی دائرے کے اندر بیٹھ کر تفسیر لکھی. دوسرے کے پاس اتنا ہے، وہ اتنے دائرے کے اندر لکھے گا. تیسرے کے پاس اتنا ہے، چوتھے کے پاس اگر اتنا ہے تو یہ لیکن جس کے پاس جتنا بھی ہوگا وہ ایک لمٹ کا ہوگا. اللہ کے کلام کی مراد 100% ہم بولے کوئی تفسیر ایسی ہے کہ پرفیکٹ، ایسا نہیں. ہر تفسیر میں غلطیاں ضرور مل جاتی ہیں. اردو مفسرین کے اندر نارملی جو غلطیاں مل رہی ہوتی ہیں، ایک تو وہ عربی لغت کے اندر چونکہ اتنے ماہر نہیں ہوتے ہیں. عربی لغت کا مزاج ہی بہت الگ ہے. مطلب میں حیرانی والی آپ کو بات بتاؤں، قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اس کا ترجمہ آپ نارملی جا کر کے دیکھیں، ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے 7 مثانی عطا کیا آپ کو. یہ ترجمہ بنتا ہے 7 من المثانی کا. جب ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر متفرع کر کے جو تفسیریں بنائی جا رہے ہیں، وہ تفسیریں کہاں ٹھیک ہوں گی؟ تو پرابلم اردو تفسیروں کے اندر یہ رہتی ہے. ہر وہ بندہ کہ جو تفسیر کی راہ میں شوقین ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے تراجم کی بنیاد پر. اس کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایسے محققین آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مراد کیا وہ بیان کر رہے ہیں، اس کی نہیں، عربی لغت کے اندر ایٹ لیسٹ ان کو بہت زیادہ مہارت ہونی چاہیے. اور کسی بھی آیت کی جب ٹرانسلیشن کی طرف آپ جائیں، ایک دفعہ وہاں سے چیک ضرور کر لیں. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، محقق ابن عاشور تھے، محمد بن صالح عثیمین صاحب تھے. یہ اتنا بڑا نام ہے، ابن عاشور صاحب ماضی قریب کے ہیں. یہ بہت بڑا حصہ آپ کو اردو تفسیروں کے اندر کاپی ملے گا ان کا بھی. یہ 3-4 مفسر ایسے ہیں، شیخ رشید رضا، محمد عبدو صاحب، اس کے علاوہ یہ محقق ابن عاشور، یہ گنے چنے چند نام ہے کہ انہی کو پڑھا کے گھما پھرا کے اردو تفسیریں ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے علاوہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ بہت اعلیٰ درجے پہ انہوں نے کام کیے. لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو لغت پہ بحث کر رہے ہیں، وہاں سے ایک دفعہ چیک ضرور کر لیں کہ معنی ٹھیک بیٹھ رہا ہے یا نہیں. تفسیر کی جو شوقین ہوتے ہیں نا، ان کو میں یہ ضرور کہتا ہوں. عجیب و غریب ہمارے یہاں جملے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. ایک مطلب کوئی شخص کہے گا کہ قرآن پاک میں ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہے. ایک لفظ جو استعمال ہوا قرآن میں، شروع سے لے کے اینڈ تک ایک ہی مطلب رکھے گا اپنا. مطلب سوائے اس کے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اب کیا مقدمے بنا. عربی لغت یہ ہوتی ہے، عربی لغت ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. اس کے اندر ایک اصل معنی ہوتا ہے، اس کا استعمال ہر فن اور ہر اصطلاح والا الگ یوز کرتا ہے. اب ظالم کا لفظ اردو کے اندر آپ اس کا ٹرانسلیشن مادے کا نکال کے لکھ لیں، حد سے نکلنا ہے. اب قرآن پاک اس کو 20 معنوں کے اندر استعمال کرے گا. کس معنی کے اندر حد سے نکل جائیں گے تو یہاں پر ظالم کا اطلاق ہوگا، وہاں ظالم کا اطلاق ہوگا، تیسری جگہ پر ہوگا، چوتھی جگہ پر ہوگا. مسلمان کے حق میں ظالم کا اطلاق کب ہوگا؟ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی اللہ کی بارگاہ میں ظالم ہے. یہاں ظالم کا معنی کس حد کو کراس کر، اب حدودات بدلتی نہیں. تو عربی ایک الگ چیز، اور دنیا کی سب سے آسان لینگویج بھی ہے عربی. دنیا کی سب سے آسان لینگویج ہے، لیکن ہم چونکہ اس کو اردو ڈائیلاگس کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں. اردو کے اندر بھی عربی تقریباً 35-40% ملی ہوئی ہے. ہمیں بہت سے لفظ ملتے جلتے لگتے ہیں تو ہم اس کو اردو ڈائیلاگس کے حساب سے سمجھ کر ٹرانسلیشن میں چلے جاتے ہیں، عربی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ غلطی نارملی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آج اس آیت پاک کی وضاحت بھی آپ کے سامنے ہو گئی. تو جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو بھی یہ آیت پاک سمجھ میں آئی ہوگی. عمومی طور پر تفسیر کرنے والے یا جو اردو کے مفسرین ہیں، مترجمین ہیں، وہ اس میں غلطی کر دیتے ہیں. ترجمہ کرتے ہوئے یا تفسیر کرتے ہوئے عربی لغت کا خیال رکھنا، ان کے محاوروں کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے. ورنہ پھر انسان وہ غلط ترجموں کی طرف چلا جاتا ہے، جس سے گمراہیت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.